رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا اور رمضان میں روزے رکھنے، قیام کرنے، دعائیں کرنے، قرآن پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ نیکیاں اور قد و کاوش جد و جہد قبول فرمائے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رمضان اور لیلۃ القدر کی مغفرتیں اور رحمتوں کے بارے میں کہ من حرم خیرہا فقد حرم، وہ شخص بڑا ہی بدبخت اور محروم ہے کہ جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیا گیا۔ وہ محروم شخص ہے جس کو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش میں نہیں لیا اور اس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہیں کرایا۔ پیارے بھائیوں، چند دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے محنت کی وہ اور محنت کریں، یا باقی الخیر اقبل، اور آگے بڑھیں، اور جن سے کوتاہی ہوئی، تقصیر ہوئی، بھول چوک ہو گئی، کمی ہو گئی، ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، ابھی محنت کر لیں، ابھی آگے بڑھ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ آئندہ پھر رمضان جب آئے تو وہ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر دراز فرمائے۔ بھائیو، آج اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے دو اہم مسائل بیان کریں گے۔ ایک تو صدقۃ الفطر، اور دوسرا آپ کے سامنے لیلۃ القدر سے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ساری عبادتیں کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بھائیو، ہمارے اسلام میں جب ہم کوئی ایک عبادت کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسری عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد پھر اذکار شروع ہو جاتے ہیں، استغفار شروع ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد 6 روزے اور آ جاتے ہیں۔ ایک عبادت کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک اور پھر موقع دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے اختتام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا۔ یہ صدقۃ الفطر آپ نے فرض کیا ہر مسلمان پر، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب پر یہ فرض ہے، اور رسول کا فرض کیا ہوا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى۔ جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد واضح ہو گئی اس کے پر ہدایت کی بات، اور مومنوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو جدھر چلتا ہے ادھر ہی چلاتے ہیں اس کو، اور اس کو جہنم پہنچائیں گے۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا،
جو رسول اللہ دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ فطر کو، من رمضان، جو رمضان میں روزوں کی وجہ سے اور روزوں کے بعد، روزوں کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے صدقۃ الفطر، صاع من تمر، ایک سا، یہ مدینے والوں کا اور عرب کے ہاں ایک پیمانہ ہوتا تھا وزن کرنے کے لیے، اس کو صاع بولتے ہیں، اور اس کا وزن بنتا ہے تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو اس کا یہ وزن بنتا ہے، اور جب سیر تھا تو یہ 2.25 سیر کہلاتا تھا، تو اس کو یہ صاع بولتے ہیں۔ ایک صاع آپ نے فرض کیا ہے کھجور میں سے، جو میں سے۔ اب آدمی جو اپنے یہاں اپنے ملک میں اناج استعمال کرتا ہے عام طور پر اس میں سے ادا کرے، اور اگر کوئی اس سے مہنگی چیز نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ جیسے اس حدیث میں ہے کھجور نکالتے تھے، شعیر نکالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور غلام ہے وہ بھی دے گا، آزاد ہے وہ بھی ادا کرے گا، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھا اس نے نہیں رکھا، سب ادا کریں گے مسلمانوں میں سے، ان سب نے یہ ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر حمل ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے، حمل ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حمل سے، اپنے گھر میں اگر کسی کا حمل ہوتا تھا تو آپ زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ وہ حمل والا بچہ جو ابھی حمل میں ہے اس کی طرف سے بھی آپ زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے گھر میں جن کے کھانے کا ذمہ داری اس کے ہے، گھر کے بڑے کے اوپر ہے، کچھ لوگ ہیں اس نے ان کی ذمہ داری لی ہے، تو وہ بھی ان کی طرف سے وہ بھی صدقۃ الفطر بھی نکال دے۔ عمن تلزمه مؤونته من زوجة او قریب اذا لم يستطيع اخراجها، اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اور کوئی اور قریبی رشتہ دار رہ رہا ہے اس کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے گا، اگر وہ جو قریبی رشتہ دار گھر میں رہ رہا ہے وہ ادا نہ کر سکتا ہو۔ اگر وہ خود ادا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خود ادا کرے، اگر وہ خود ادا کر سکتا ہے، عبادت ہے یہ، اور اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے اور اپنی جیب سے کرتا ہے۔ تو اگر وہ خود ادا کر سکتا ہے تو گھر کے بڑوں کو کہہ دے، خاص طور پہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں رہ رہا ہے، کہہ دے نہیں میں اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کروں گا۔ اور بچے وغیرہ تو نہ ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے، نہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، تو وہ ان کی طرف سے ادا کریں، بیوی کی طرف سے بھی آپ ادا کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں خادمہ ہے، مسلمان ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، غلام کی طرف سے بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ اسی وقت فرض ہوگا کہ جب آدمی کے پاس اتنا مال ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، اور ایک شخص ہے اس کے پاس 2.5 کلو نہیں ہے، صرف 1 کلو ہے، 1.25 کلو ہے، تو پھر جتنا ہے اتنا نکال دے، جتنا ہے اتنا نکال دے، جتنی طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم،
اللہ سے اس قدر ڈرو جس قدر تم ڈر سکتے ہو۔ بھائیو، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے بھول چک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے، اس صدقہ فطر کی وجہ سے اس کے بھول چوک کو، اس کے لغو کو، اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ حدیث سنتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے بھی کہا کہ فرض کیا رسول اللہ نے، اللہ اکبر، اور ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، صائم کے یعنی روزہ دار کے لیے پاکی کا سبب ہے، یہ روزہ دار کو پاک کر دے گا، اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اس کے روزے کو پاک صاف کر دے گا، من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ پہلی حکمت سنی کہ پاکی ہو جائے گی، روزے دار کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری حکمت یہ ہے وطعمۃ للمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے لیے کھانے کا سبب ہو جائے گا، خاص طور پہ عید کے دن۔ عید کے دن ان کو کچھ میسر آ جائے گا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے پاس اتنا ہوگا کہ وہ اس سے اپنا عید کے دن کا انتظام کر لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ فمن اداہا قبل الصلاة فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو اس کو نماز عید سے پہلا ادا کرے گا، یہ ایسی زکوٰۃ ہے، ایسا صدقہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور جو پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ صدقۃ الفطر فرض کیا رسول اللہ نے ابن عمر کی، کھجور ہے، 1 سا شعیر ہے، غلام پر، آزاد پر، بندے مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا تھا۔ ابھی جو روایت آپ نے سنی اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرنی ہے، اور اگر کوئی نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام صدقہ ہے، صدقہ مقبولہ، جس کے ساتھ ایک گارنٹی لگی ہے کہ اللہ کے قبول ہو گیا، وہ اس کے ساتھ نہیں لگے گا۔ بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ گارنٹی اس کے ساتھ مل رہی ہے، فہی صدقۃ مقبولہ۔ اور اس میں جو جنس ہے وہ کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، چاول بھی ہے، کشمش بھی ہے، زبیب، اور پنیر بھی ہے۔ پنیر بھی نکالا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر وكان الشعیر یوم ذاک من طعامهم۔ اس دور میں ان کا کھانا یہی تھا، یا تو کھجور ہوتی تھی یا یہ جو ہوتی تھی۔ اور ابو سعید کہتے ہیں کننا نخرج یوم الفطر، ہم عید کے دن نکالا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ساعن، 1 سا یعنی 2.5 کلو تقریباً، من طعام، کھانے سے، یعنی انسانوں کا کھانا نکالتے تھے جو انسان کھا سکتا ہے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ رواہ البخاری۔ اور اس زمانے میں ہمارا جو کھانا ہوا کرتا تھا وہ یا تو یہ جو، شعیر، جو، یا کشمش، یا پنیر، یا کھجور۔ تو اگر کوئی شخص آج کے حساب سے جیسے چاول کے حساب لگا کے نکالتا ہے، 5 روپے کلو ہے، 5 ریال،
تو چلو 2.5 کا تقریباً 1.5 دینار بن رہا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں میں زیادہ نکالوں گا, پنیر مہنگی ہے, صحابہ کرام پنیر نکالتے تھے, پنیر تو 1 دینار کلو ہے, 1.5 دینار کلو ہے, میں اپنی طرف سے اللہ نے دیا بھی ہے اس کو, وہ کہتا ہے میں 3 دینار نکالوں گا اپنے گھر سے, نکال سکتا ہے. میں 5 دینار کا نکالوں گا, نکال سکتا ہے. کھجوریں بھی مہنگی ہیں, پنیر بھی مہنگی ہے, کشمش بھی مہنگی ہے, تو آپ اگر زیادہ نکالیں تو بھی نکال سکتے. کم سے کم جو آپ کے روز مرہ کا استعمال ہے, مثلا یہاں چاول کھاتے ہیں بحرین کے اندر زیادہ, اور پاکستان وغیرہ میں گیہوں اور آٹا استعمال کرتے ہیں, وہاں آٹے کے حساب سے نکالتے ہیں اور وہ بھی جائز ہے, وہاں آٹے کے حساب سے نکالتے ہیں. اور وہاں بھی جو صاحب ثروت, صاحب مال, صاحب حیثیت خوشحال لوگ ہیں وہ وہاں بھی زیادہ نکالتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ نکال سکتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں بھائیوں, کہ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں یہ جنسی نکالی جائے گی. یہ نہیں کہ آدمی گھوڑے کا دانہ نکال دے, چارہ نکال دے گائے کا, نہیں, انسان طعام آدمی, جو انسان کا کھانا ہے وہ نکالے گا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء ان احادیث کی روشنی میں اس طرف گئے کہ پیسہ نہیں نکال سکتا, پیسہ نہیں نکال سکتا, یہی چیز نکالے گا. بہت سارے علماء اس حدیث, ان حدیثوں کے, کیونکہ آپ نے فرمایا, صحابی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر, 1 سا تمر کی, 1 سا شعیر کی, یا جیسے آپ نے سنا دیگر حدیث میں کشمش کی, پنیر کی, یہ نکالتے تھے. تو یہی کھانا نکالا جائے گا. کوئی کہے میں پیسہ نکال دیتا ہوں, یہ صحیح نہیں ہوگا, جیسا کہ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں. لیکن کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے. فقیر آدمی کو جب آپ گیہوں دیں گے, یہ چیزیں دیں گے, عید کی رات کو دیں گے, عید کے دن دیں گے, اس کو تو اور چیزوں کی ضرورت ہے, آپ یہ دے رہے ہیں تو وہ اس سے کیا کرے گا؟ تو اس سے اگر اس کو پیسہ دے دیں تو اس کو فائدہ زیادہ ہوگا. کچھ علماء اس طرف گئے ہیں, یہ ان لوگوں کی رائے ہے, واللہ اعلم. میں نے آپ کے سامنے دونوں کی رائے بیان کر دی ہے, اور جو زیادہ ٹھوس اور صحیح ہے وہ یہی ہے کہ جنس نکالا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں عرب لوگ بھی ہر جگہ کیبن لگا کے بیٹھے ہیں, اور وہ تھیلیوں کے اندر چاول, تقریباً 2.5 کلو چاول کی تھیلی بنا کے بیٹھے ہیں, اور کوئی آدمی آتا ہے ان کو پیسہ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ تھیلی آپ کی, ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. تو وکیل بھی بنا سکتے ہیں, آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے یہاں پر اتنے جاننے والے نہیں ہیں, غریب لوگ نہیں ہیں, چلے میں ہندوستان بھیجتا ہوں, میں پاکستان بھیجتا ہوں, تو آپ وہاں پر کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھائی اتنا اتنا گیہوں خرید کے, اتنا اتنا چاول خرید کے, آپ یہ میری طرف سے اتنا کلو بنتا ہے, یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. تو کسی کو توکیل یعنی وکالت, اس کو آپ یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے نکال دو. اور اگر دوسرے پر, جیسا کہ اس پر بھی کچھ علماء گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ حدیث میں اتنی وضاحت اس کے بارے میں نہیں ہے, اور حدیث کے تقریباً حدیث میں تو صرف جنس کے بارے میں ہے, لیکن اس میں عوام کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں. عوام کا فائدہ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نکالنے میں. اب یہ آپ کے اوپر ہے, لیکن جو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ جنس نکالا جائے, جس چیز نکالی جائے. اسی لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامہ اس دور کے شیخ عبدالعزیز بن باز کے شاگرد رہے اور بہت بڑے عالم تھے. وہ بھی یہ کہتے ہیں وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ ثِيَابٍ وَالْفُرُشِ وَالْأَوَانِ وَالْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا سِوَى طَعَامِ آدَمِيٍّ فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ طَعَامُ الْبَهَائِمِ. ان احادیث کی روشنی میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ محمد صالح عثیمین, کہ کوئی شخص اگر کسی جانور کا کھانا نکالے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا, حالانکہ اس میں پیسہ لگتا ہے. بھائی دعا بعد میں مانگ لیجئے گا, اس وقت ہاتھ اٹھا کے نہیں, اس طرح دعا بھی نہیں ہے.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ اسی طرح کوئی کہے میں برتن نکال دیتا ہوں اور کوئی کپڑا نکال دیتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے مقابل نہیں ہوں گی، اس چیز میں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کے لیے اصل یہی ہے کہ کھانا نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا یعنی رسول اللہ کا آرڈر نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ تو اس سے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جنس ہی نکالنی چاہیے، کھانے کی جو جنس ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے یہی نکالنا چاہیے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ پکی اور ٹھوس روایتیں ہیں۔ اب اس کو نکالنے کا ٹائم کیا ہے؟ نکالنے کا ٹائم بھائیو یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے۔ غروب شمس یعنی عید کی جو رات ہے اس سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھے تاکہ کوئی اگر نکال رہا ہے تو وہ نکال سکے۔ غروب شمس سے لے کر یہ جب عید کی نماز ادا کی جائے یہ اس کا صحیح وقت ہے، اور جائز وقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن دو دن پہلے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکال دیا کرتے تھے ایک دو دن پہلے اور ان لوگوں کو دے دیتے تھے جو اس کے مستحق ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح بھائیو اگر کوئی شخص فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقٍ لَمْ تَجِبْ الْفِطْرَةِ، اگر کوئی شخص مر گیا چاند رات سے یعنی سورج کے ڈوبنے سے تھوڑا پہلے تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر والے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، فرض نہیں ہے۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَهُ، اور سورج ڈوبنے کے بعد چاند رات کو بِدَقَائِقٍ وَجَبَ إِخْرَاجُ فِطْرِهِ، تو پھر اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص مر گیا چاند رات کو سورج ڈوبنے کے بعد، اگرچہ تھوڑے چند منٹ کے بعد مر گیا تو اس کے پر فرض ہے، یعنی اس کے گھر والے نکالیں گے اس کی طرف سے، اور اگر پہلے مر گیا تو فرض نہیں ہے، چاہے تو نکال دے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بچہ پیدا ہوا کسی کے ہاں غروب کے بعد چند منٹ، ابھی سورج غروب ہوا کہ وہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے کیونکہ یہ رمضان کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ لیکن اگر کوئی نکال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اپنے بچے کی طرف سے۔ وَإِن وُلِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ بِدَقَائِقٍ، اور اگر بچہ پیدا ہوا سورج کے ڈوبنے سے چند منٹ پہلے اور اس کے بعد چاند رات عید کی رات ہے تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے، نکالا جائے گا، اس کی طرف سے نکالا جائے گا۔ یہ بھائیو آپ کے سامنے کچھ مسئلے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس صدقۃ الفطر سے متعلق بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری نیکیوں کو اور جو بھی محنت ہے کرتے ہیں آپ لوگ، ہم اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. بھائیو، دعا کیجئے اپنے عراق کے لیے، شام کے لیے، کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں مسلمان ہیں اور پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیاں اور مشکلیں دور فرمائے، ان کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ جن ملکوں میں بھی یہ بہت ساری شیطانی تنظیمیں اور شیطان کے ایجنٹ نام مسلمانوں والا رکھ لیا، ان کافروں نے ان کا نام مسلمانوں والا رکھ کر ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو ہی دھماکہ کرا کے مروا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی مسلمانوں کی نہیں، یا تو بگڑے ہوئے جو ان کو جن کے برین واش کر کے انہوں نے اپنے تنظیموں میں شامل کر دیا ہے، یا تو وہ تنظیمیں ہیں یا پھر یہ ایجنٹ ہیں سارے کے سارے جو مسلمانوں کے اندر دھماکے کرا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے دھماکے سے سارے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ بحرین میں جو یہ دھماکے رات آپ کو پتہ ہو کہ ہوا ہے، یا اللہ یہ دھماکے وغیرہ یہاں سے بھی ختم فرما، اور جو بھی منافقین اور جو بھی شیطان اور جو ایجنٹ قسم کے لوگ یہاں کی امن و امان سے کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ناکام فرما، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا، ان کو عبرت کا سامان بنا۔ یا اللہ سعودیہ کی حفاظت فرما، یمن میں بھی امن و امان قائم فرما، برما میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بنگلہ دیش میں ہر جگہ جو مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔